أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله تعالى عنا محمدا ما هو أهله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. میرے بھائیو دوستو، ہمارے لیے اللہ کا حکم سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بچائیں. اصلاح معاشرہ یقیناً بہت ہی اچھا کام ہے، بہت ہی بڑی نیکی ہے، فضیلت والا کام ہے. اصلاح معاشرہ، امت کی فکر، امت کا درد. لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہیے، اپنے آپ کو اعمال پر ڈالنا چاہیے، اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنانا چاہیے، اور پھر اپنے آپ کے بعد گھر والوں کے لیے حکم ہے. انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. کس سے؟ آگ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم ابھی جیسے اللہ فرماتے ہیں دوسری جگہ پر وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ اپنے آپ کو اور گھر والوں کو حکم دو. کس کا حکم دو؟ نماز کا حکم دو. تو یہ بڑی، اگر ہم معاشرے کی اصلاح کرنا چاہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے آپ سے شروع کریں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو بندہ خود صاحب اعمال نہ ہو وہ تبلیغ نہیں کر سکتا، یہ مطلب نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو خود بندہ تہجد گزار نہ ہو وہ تہجد کے لیے بات نہیں کر سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے خود بندہ حافظ نہ ہو حافظ بنانے کی بات نہیں کر سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے خود عالم نہ ہو علم کے لیے بات نہیں کر سکتا. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. جتنا ممکن ہو اگر ہم معاشرے میں اپنے گھر کو بہتر کر لیں، اپنے گھر پر دین لاگو کر دیں، یقیناً یہی گھرانہ پوری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے. حضرت اقدس مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک گھر تھا، ایک گھر پوری دنیا میں آگ لگا دی. عشق کی، محبت کی، اتباع کی، اطاعت کی، فرما برداری کی، سنت کی، اعمال کی، کردار کی آگ لگا دی. پوری دنیا اس کردار کو تسلیم کر رہی ہے. ایک گھر تھا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ. اور ہم دین کو نافذ کر دیں اپنے گھر پر تو گھر میں کون کون سے رشتہ دار ہیں؟ ماں باپ ہیں، اور میاں بیوی ہیں، بہن بھائی ہیں، اور اولاد ہیں. یہ گھرانے کا مجموعہ ہے. سب سے پہلے اگر ہم ماں باپ کو لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کیا ہے کہ جس نے ماں باپ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا. اس کا مطلب یہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو ماں باپ کو راضی کرنے اللہ راضی ہو جائیں گے. کیسے پتہ چلے گا آپ سے اللہ راضی ہے؟ آپ سے اللہ راضی تب ہوگا جب آپ کے والدین راضی ہوں گے، اللہ راضی ہو جائے گا. میں تو کہا کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں اگر ریسرچ کی جائے، پوری دنیا میں تحقیق کی جائے تو دنیا میں دینی اعتبار سے بھی، دنیا میں اعتبار سے بھی وہی لوگ اچھے عہدے پر ہیں، اچھی جگہ پر ہیں، اچھی پوسٹ پر ہیں، حکمرانی کر رہے ہیں. ڈپارٹ میں، کمپنی میں، شعبے میں، ادارے میں، ملکوں میں، صوبوں میں، شہروں میں وہی لوگ حکمرانی کر رہے ہیں. خاندانوں میں یا کسی بھی اعتبار سے دیکھ لیں حکمرانی وہی کر رہے ہیں جو والدین کے فرما برداری کا مال درجے کی، وہی حکمرانی کر رہے ہیں. اب اس سے اندازہ کر لیں کہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہو تو والدین کو راضی کر لو. والدین ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے آلہ ہے، تھرمامیٹر ہے. کیسے پتہ چلے گا اللہ راضی ہے آپ سے؟ والدین راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے، والدین راضی نہیں اللہ بھی راضی نہیں. کتنی بڑی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ صحابی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود ہیں، صحابی نہیں، تابعی ہیں. اللہ فرمائیں گے ان کو، لمبی حدیث ہے، فرمائیں گے یہ جنت جا رہے ہوں گے، جنت کے گیٹ پر پہنچیں گے، اللہ فرمائیں گے فرشتوں کو ان کو واپس بھیجو، ان کو روک دو. روکیں گے، اللہ فرمائیں گے فرشتوں کو ان کو کہو واپس جا کر دیکھے پیچھے پلسرات سے جہنم کراس کر کے آئے ہیں.
اب جہنم میں دکھایا جائے گا، حضرت اویس کرنی دیکھیں گے صرف، جس جہنمی پر نظر پڑ جائے گی ان سارے جہنمی کو جنت بھیج دیا جائے گا۔ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا عمل محبوب تھا اللہ کو، کیا تھا؟ ماں کی فرمان برداری تھی۔ آج جو رلتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں، پریشانیاں اٹھاتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی درجے میں والدین کے نافرمان ہوتے ہیں۔ تجربہ کر کے لیکن پوری دنیا کی تحقیق کر لیں، پوری دنیا میں دیکھ لیں، کسی نہ کسی درجے میں والدین کے جو نافرمان ہیں وہ پریشانی اٹھائیں گے، ممکن ہی نہیں ہے پریشانی نہ اٹھائیں۔ اور اللہ کے ہاں والدین کا اجر اتنا ہے کہ اللہ راضی تب ہوتے جب والدین راضی ہوں۔ مفتی الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ انڈیا کے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے پہاڑوں جتنے اعمال ضائع کیسے ہوتے ہیں، یہ کتاب لکھی۔ ان میں ایک روایت لکھی، کون سی روایت؟ اسرائیلی روایت کے انہوں نے لکھی ہے، کسی کتاب کا حوالہ دیا ہے اسرائیلی روایت، اس میں اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، صحرا سے گزرے، تھک گئے، تھکاوٹ ہوئی، چل نہیں سکتے تھے۔ اللہ سے درخواست کی اللہ میرے لیے سواری کا انتظام فرمائے۔ اللہ خود بھی کر سکتے تھے لیکن اللہ نے فرمایا جاؤ یہ پہاڑ ہے، پہاڑ کے نیچے غار ہے، اس غار میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو کہو تمہارے لیے سواری کا انتظام کرے۔ وہاں جا کر اس کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بابا جی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، عبادت کر رہے تھے، اللہ اللہ، اس دور کے اعتبار سے اللہ کر رہے تھے۔ ان کو کہا میرے لیے سواری کا انتظام کریں۔ وہ بزرگ حضرت مفتی الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ باہر نکلے، وہ راہب تھے، اس دور کے راہب، عبادت گزار، متقی تھے۔ اس دور کا تقویٰ یہی تھا کہ تنہا جنگل میں چلے جاؤ، لوگوں سے کٹ کر اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ۔ اور آج ہمارے ہاں رہبانیت نہیں، آج لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گے تو وہ یہی دین ہے۔ ان کی تکلیفیں برداشت کریں گے، ان کے دکھ درد کو سہیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گے، یہ دین کا حکم ہے۔ اس دور میں ایسا نہیں تھا، اس دور میں اتنا رہنا پڑتا تھا۔ تو ان کو کہا میرے لیے سواری کا انتظام فرمائیں، ان کو نہیں بتایا کہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ باہر نکلے، مفتی الہی بخش صاحب محمد اللہ لکھتے ہیں جب وہ باہر نکلے اوپر بادل جا رہے تھے، بادلوں کو اشارہ کیا نیچے آ جاؤ، وہ نیچے آ جائے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اب یہ پتہ نہیں کہ یہ نبی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ آپ ان پر کھڑے ہو جائیں، یہ آپ کو پہنچا دیں گے جہاں آپ نے جانا ہے۔ وہ واقعی ایسا ہوا، بادلوں نے وہاں پہنچایا جہاں انہیں جانا تھا۔ اب جب واپس آئے، اس جگہ پر پہنچ کر واپس آئے تو مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ سے درخواست کی یا اللہ، کوئی دور پر تشریف لے گئے، یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ آپ خود بھی سواری کا انتظام کر سکتے تھے، آپ نے اس بابے کے پاس پہنچوایا اور اس نے ایسا کیا، اس کو یہ فضیلت، یہ سعادت، اس کو یہ رتبہ، یہ مرتبہ، یہ بلندی کیسے ملی؟ اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ، یہ وہ بندہ ہے جس کے والدین اس دور میں بیمار تھے، اس نے سارے دوائیوں پر خرچ کر دیا، اپنا سارا تن من دھن لگا دیا، کچھ نہیں بچا۔ والدین اس کو میں نے واپس بلا لیا، یعنی موت ہوگی ان کو دونوں کو، لیکن انہوں نے مرتے وقت جو کلمات کہے تھے، اللہ ہمارا یہ بیٹا ہے، اس کا خیال رکھنا، یہ اس کی ماں کے الفاظ تھے موت کے وقت، اس کے والد کے الفاظ تھے موت کے وقت۔ اس نے اپنی زندگی بھر کا سرمایہ، پیلاٹ، جائیداد، پیسہ، اس دور کا سب کچھ لگا دیا بیماری پر، وہ صحت یاب نہ ہو سکے، میں نے واپس بلا لیا ان کو، لیکن فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي ہے مصعب میں مجھے میری عزت و جلال کی قسم، اس کے والدین کی فرما برداری سے میں نے طے کر لی ہے، جب بھی یہ موت تک جو زبان سے لفظ بولے گا میں اس کو پورا کروں گا۔ والدین کی فرما برداری اتنی چیز ہے۔ اگر ہم اپنے گھر میں نافذ کر دیں نا دین کو، گھر میں نافذ کر دے دین کو تو سارا گھرانہ جنتی بن جائے گا۔ ہم نافذ نہیں کرتے گھر میں، دین پر عمل نہیں کرتے، ہم خود سارے دین پر ہم سمجھ رہے ہوتے ہم دین پر چل رہے ہیں، دین پر نہیں چل رہے ہوتے، ہم نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ گھر میں بھی گھریلو زندگی کو دین کے مطابق بنا لیں، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ تو میں اس لیے عرض کر رہا تھا، سب سے پہلے گھریلو زندگی میں والدین، پوری دنیا میں جتنے لوگ بڑے بڑے عہدوں پر پہنچے ہوئے ہیں، کوئی ایسا ممکن نہیں ہے، میں مذاتی ریسرچ بتا رہا ہوں، یہ وہی لوگ ہیں ٹاپ پر بیٹھے ہوئے جو فرما بردار ہیں والدین کے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نافرمان کو مار دیتے ہیں اللہ، نافرمان کو لولا لنگڑا کر دیتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں نافرمان بھوکا مر جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن کامیابی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو والدین کے فرما بردار ہیں، انہی کے لوگوں۔ اب اس اندازہ کر لیں، میں نے بہت سارے کافروں کے بارے میں پڑھا، جیسے میں آج بھی عرض کر رہا تھا جمعہ میں، تو کافروں کے بارے میں، یہاں تک کہ کافر ہندو، اس کے بارے میں نے پڑھا۔ وہ کون سا ہے؟ امیتابھ بچن ہندو ہے، فلم اسٹار ہے، پاکستان کے کراچی کے صحافی ایکسپریس کے اس کے پاس گئے،
انہوں نے انٹرویو لیا بمبئی میں، انٹرویو لے کر آخر میں انٹرویو کا حصہ آخری ٹکڑا میں بتا رہا ہوں اس کے انٹرویو کا، امیتابھ بچن نے انٹرویو دیا صحافی اخبار ایکسپریس کا کراچی کا، یہ گئے صحافی ان سے انٹرویو لینے کے لیے، تو اس نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے میں لیل پور کی دھرتی کو چوم لوں۔ امیتابھ ہندو ہے، انڈیا میں بیٹھ کر کہتا ہے، تو یہ صحافی کراچی کا تھا، اس کو پتا لیل پور کیا ہے؟ لیل پور فیصل آباد کا پرانا نام ہے، لیل پور پہلے فیصل آباد سے پہلے لیل پور نام تھا، اور یہ پاکستان میں، وہ انڈیا کا ہندو۔ تو صحافی نے پوچھا جو کراچی کا تھا، اس نے کہا بھائی آپ انڈیا کے ہندو ہیں اور لیل پور دھرتی پاکستان میں ہے، آپ کیوں چومنا چاہتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں اس سے محبت ہے لیل پور سے آپ کو؟ کیا وجہ ہے اس دھرتی کو، اس جگہ کو چومنا چاہتے ہیں لیل پور کی، فیصل آباد کی دھرتی کو؟ تو اس نے کہا وجہ یہ ہے میری ماں تقسیم ہند سے پہلے لیل پور میں رہتی تھی اور وہ اتنی غریب تھی، بغیر جوتے کے چلتی تھی، ننگے پاؤں چلتی تھی، جس دھرتی پر میری ماں غربت میں دن گزارے ہوں اور غربت میں ننگے پاؤں چلتی رہی ہو، میرا دل کرتا ہے اس دھرتی کو جاؤں اور چوم لوں۔ آپ اندازہ کیجئے جو بندہ والدین یا والدہ کی محبت میں اتنا ہو کہ اس دھرتی کو بھی چومنا چاہتا ہو، وہ والدین کا فرما بردار کتنا ہوگا۔ انڈیا میں انڈیا کے وزیر اعظم جتنا پروٹوکول ہے اس کا امیتابھ بچن کا، جیسا ہے، ہندو ہے، کافر ہے، گندے شعبے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن والدین کا فرما بردار ہے۔ میری ذاتی تحقیق ہے پوری دنیا میں جو عروج پر ہے نا کسی بھی شعبے میں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، وہ یہ جو والدین کا فرما بردار ہے۔ اس کا یہ مطلب ہی نافرمان کو اللہ موت دے دیتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں، ایسا بھی ہے، ایکشن بھی لیتے ہیں اللہ ایکشن بھی لیتے ہیں۔ پشاور میں ایک صاحب تھے، اس نے پسند کی شادی کی، نام علی تھا، پسند کی شادی کی تو والد فوت ہو گیا تھا، بہن کی شادی ہو گئی تھی اور اکلوتا بیٹا تھا، ایک بہن تھی ایک یہ بیٹا تھا۔ ماں نے شادی کر دی کہ چلو بہو آئے گی، میرا ہاتھ بٹائے گی، میرے بیٹے کی شادی ہو جائے گی، میں خوشی دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے شادی کر لی، شادی ہو گئی، نئی نویلی دلہن، اس نے آتے سب سے پہلے شوہر کو کہا اس بڑھیا کو نکالو یا مجھے نکالو۔ 4-5 دن 6 دن گزارے، اس نے کہا بڑھیا کو نکالو یا مجھے نکالو۔ اب یہ بدبخت اس نے کیا کیا، ماں کے پاس چلا گیا، ماں آپ یوں کرو میرا گھر بچا لو، آپ کہیں اور چلیے۔ ماں کے پاؤں نیچے زمین نکل گئی، جس کے سہارے زندہ رہتی تھی، جس کے سہارے اس نے بڑھاپا دیواروں کے ساتھ لگا دیا، اور اس نے شادی نہ کی بیچاری نے، وہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ کہیں اور چلی جاؤ میرا گھر برباد نہ ہو۔ تو فریاد کر کے آنسو بہاتے ہوئے بیٹی کے پاس چلی گئی، جو کچھ اٹھانا تو اٹھا کے چلی گئی۔ اب یہ بدبخت 5-6-7 دن گزرے، اس کو لکھنے والا پروفیسر ارشد ہے، لکھنے والا اس واقعے کو، 6-7 دن گزرے، اس کو فالج کا اٹیک ہوا، پوری ایک سائڈ اس کی ناکارہ ہو گئی، ہاتھ ناکارہ ہو گیا، پاؤں بھی ناکارہ ہو گیا، زبان لڑکھڑا، اس کو سمجھ نہیں آتی تھی بولوں کیا، میں نہیں بول نہیں سکتا تھا۔ اب وہ نئی نویلی دلہن، اس نے تو رنگ دکھانا شروع کر دیے، یہاں تک کہ کچھ ہی دن گزرے، اسی سے سائن کروائے کہ یہ مکان ہے، یہ آپ کے نام ہے، یہ میرے نام کر دو، زبردستی سائن کروا کے اس بدبخت کو جس نے ماں کو روتے ہوا نکالا تھا، ایدھی ہاؤس میں مر رہے، اور وہ کہیں اور شادی کر کے اس کا گھر بھی قبضہ کر کے چلی گئی۔ والدین کو دکھ دینے والا ضروری نہیں اللہ دنیا میں پکڑے، لیکن اللہ قیامت میں دیکھو نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب جمال، اللہ نے صحابہ کرام کی گناہگار نہیں تھے، بدکار نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک، دین کو مکمل کرنے کے لیے اللہ نے بعض جگہ پر جہاں نبی کے شان کے خلاف تھے دین کا حکم، وہاں صحابہ کو استعمال فرمایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے صحابہ ایسے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مثلا زنا ہو جانا، یہ اللہ نے دین کو مکمل کروانے تکوینی طور پر کروایا۔ چوری ہو جانا، صحابہ کرام چور نہیں تھے، نعوذ باللہ، صحابہ جب حضور کو دیکھتے تھے 100% اسلام کو قبول کر لیتے تھے، آنکھیں بھی مسلمان ہوتی تھی، زبان بھی مسلمان ہوتی تھی، ہاتھ بھی مسلمان، ہمارے تو نہ آنکھ مسلمان ہے، نہ زبان مسلمان ہے، نہ دل مسلمان ہے، ہم تو صرف زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ نہیں، مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو صحابی اب وہ آخری سکرات کی موت ہوئی، ہچکیاں آنے لگتی ہیں، اب فوت نہیں ہو رہے بیچارے، تو پتہ کہ لمبی روایت ہے، سب نے سنی ہوگی، حضرت معاویہ بن جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی صحابی رسول ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ یا رسول اللہ تکلیف میں ہے اور روح پرواز نہیں کر رہی، آپ نے فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ، ماں کو بلایا گیا، نبی تو نبی ہوتا ہے، وہی کو بتا دیا گیا تھا کسی نے ماں کا دل دکھایا ہوا ہے، اس نے فرمایا ماں کو بلاؤ، اس کو کہو اس سے راضی ہو جا، اس کو معاف کر دے۔ اس نے کہا میں معاف نہیں کر سکتی، اس نے مجھے بڑا دکھ دیا ہوا ہے۔
آپ نے فرمایا یہ معاف نہیں کرتی تو اس کو آگ لگا دو، اس کو جلا دو تاکہ دنیا کی آگ میں جل کر آخرت کی آگ سے بچ جائے۔ جیسے آگ کا سنا ماں تو ماں ہوتی ہے، بیٹا جیسا ہی ہو، بیٹی جیسی ہو، اولاد جیسی ہو، ماں باپ قربان ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں، جیسے معافی کا وہ ہوا تو روح برباد کر گیا، جو تکلیف میں تھے اتنی دیر میں۔ تو صحابی کا واقعہ اللہ نے دکھایا مجھے اور آپ کو دکھانے کے لیے۔ صحابی ایسے نہیں تھے، نافرمان نہیں تھے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم، دین کو مکمل کرنے کے لیے ہر واقعہ دکھایا، صحابہ کو استعمال فرمایا اللہ نے۔ جب صحابہ کرام میں سے ایسا ہو سکتا ہے، ہم نافرمانی کریں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو گھر کو اگر بچانا ہے، گھر میں دین لانا ہے، تو سب سے پہلے کون سے؟ والدین کی فرما برداری۔ اس کے بغیر نماز روزہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نماز روزہ زندگی بنانی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، والدین کو راضی کر لیں، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ والدین ناراض ہو گئے، اللہ ناراض ہو گیا، کچھ بھی کر لو، حج کرتے رہو، تہجد پڑھتے رہو، کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرا رشتہ گھروں میں میاں بیوی کا ہے۔ اور دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اللہ نے کیسا عظیم رشتہ بنایا۔ سب سے پہلی جوڑی میاں بیوی کی بنی ہے، سب سے پہلی جوڑی کائنات میں میاں بیوی بنائے گئے۔ پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنا ہے کائنات میں، ابتدا اللہ نے کی ہے میاں بیوی سے کی ہے، ابتدا نے۔ مقدس رشتہ ہوگا نہیں ہوگا۔ پھر بیوی پیدا کہاں ہوئی؟ جنت کی، اس کا مطلب ہے عورت ہے جنتی، جنت کی صفات کی ہونی چاہیے۔ یہ ہماری کم علمی کہہ دیں یا کم عملی کہہ دیں یا کم فہمی کہہ دیں کہ ہم تربیت نہیں کر پاتے، ورنہ عورت تو جنت ہی تھی، جنت کی پیداوار تھی، اس کا مطلب ہے جنت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی سے پہلے کوئی جائے گا تو عورت ہوگی۔ اس کو مفتی ارشاد احمد قاسمی رحمۃ اللہ علیہ بنگلہ دیش والے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ یا رسول اللہ کہ نبی سے پہلے جنت میں؟ ہاں، عورت جائے گی۔ آپ دیکھو کتنی عورت کی صفات ہے، یہ ہم تربیت نہیں کر پاتے۔ جنتی عورت، ہر عورت جنتی بن سکتی ہے۔ 4 عادتیں پیدا کر دیں عورت میں ہم، بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، وہ جنتی ہے۔ آپ سے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے، جو مین دروازے جنت کے 8 ہیں، حضرت صدیق اکبر کو بلائیں گے، ہر دروازہ جنت۔ لیکن فرمایا ہر وہ عورت جو 4 صفات کی حامل ہو جائے، جنت کے 8 دروازے اسی طرح پکاریں گے جیسے صدیق اکبر کو۔ کیا؟ نماز کی پابندی کرتی ہو، روزے کو نہ چھوڑتی ہو، خاوند کی فرما بردار ہو، گناہوں سے بچتی ہو۔ یہ 4 صفات کر لے، جنت کا ہر دروازہ پکارے گا۔ کیا مشکل ہے ہم بتا دیں اپنی بیٹی کو؟ ہم تو تربیت ہی نہیں کرتے، ہم تو بتاتے نہیں کہ جنت کا ہر دروازہ پکارے، نبی سے پہلے جنت میں جائے۔ تو یہ صفات کس کی ہیں؟ یہ بیوی کی۔ لیکن ہم اپنی بیٹی کو کہاں بتاتے ہیں؟ ہم اپنی بہنوں کو کہاں تربیت کرتے ہیں؟ ہم اپنی بیوی کو یہ کہاں فضائل بتاتے ہیں؟ تو پہلا جوڑا کائنات کا میاں بیوی کا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ رشتہ بڑا عزیز ہے اللہ کو، اس لیے اللہ نے سفارش کی، بیوی کے لیے سفارش کی کہ ان کا خیال رکھا کرو۔ فضربوہن جو ہے نا قرآن میں کہ تھوڑا سا مار دینا، وہ تنبیہ کے طور پر ہے، ایسا نہیں ہے کہ اٹھاؤ ڈنڈے اور مارنا شروع کر دو، تنبیہ کے طور پر کہ اگر کمی بیشی ہو جائے گھر میں میاں بیوی میں تو آپ کی سنت دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ آپ نے خود گھر چھڑائے۔ ہم تو بیوی کو نکال دیتے ہیں، بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، یہ خلاف ورزی کرتے ہیں، ہم سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں اپنے نبی کی۔ میرے نبی کو تکلیف پہنچی ہے بیوی سے، میرے نبی نے گھر چھوڑا ہے، بیویوں میں سے کسی کو گھر نہیں چھوڑایا۔ میرے نبی نے زندگی بھر نہیں مارا بیوی کسی کو، زندگی بھر نہیں مارا، اور حکم دیا کہ بیوی کو نہ مارا کرو، حکم دیا اچھا سلوک کیا کرو، اللہ نے سفارش کی ہے۔ تو دوسرا رشتہ، پہلا رشتہ ماں باپ کا ہے، دوسرا رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ عورت کے لیے جنت مرد کے قدم ہے، شوہر، مرد کے لیے جنت عورت کے قدم ہے، ماں۔ لیکن اگر سمجھ جائیں تو دونوں لازم ملزوم ہے۔ تو گھر میں دوسرا رشتہ کیسے ہے؟ ماں باپ کے بعد میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا مرد وہی جائیں گے جنت میں، عورت وہی جائے گی جو شوہر کی۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ جہنم میں زیادہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی۔ کیوں؟ ناشکری ہوتی، نافرمان ہوتی شوہر کی۔ اور مرد جنت میں کون سے جائیں گے؟ فرمایا جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ کون سے اخلاق اچھے والے؟ جو بیوی کے ساتھ اچھے خلق سے پیش آتے ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، بیوی کا خیال زیادہ رکھتے ہیں، یہ جنت میں زیادہ ہوں گے۔ عورتیں زیادہ ہوں گی کون سی؟ جو شوہر کی فرما بردار ہوں گی،
مرد زیادہ ہوں گے جو بیوی کا خیال رکھتے ہوں گے، یا ماں باپ کے قدموں تلے جنت ہے، ماں باپ کے قدموں تلے۔ تو یہ 4 رشتے ہیں، اگر ہم ان کو دین نافذ کریں تو گھر میں عملی طور پر ہم گھر میں دین نافذ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھو نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے ساتھ دوڑ لگائی، کیا نبی دوڑ کے نہیں آتا ہے؟ نہیں، مجھے اور آپ کو دکھانا تھا، بیوی کی دلداری کے لیے اتنا کرنا پڑے تو کر لینا۔ میرے نبی یہاں سینہ رکھا، اپنی اہلیہ اپنا سر مبارک یہاں رکھا سینے میں، کیوں؟ دکھانے کے لیے کہ محبت، الفت، تعلق یہ بیوی سے ہے۔ اور بیوی کو بھی فرمایا کہ اگر اللہ کو سجدہ جائز ہوتا، اللہ کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا کائنات میں کسی کو، تو بیوی کو حکم تھا مرد کو کرے، اپنے شوہر کو کرے، اتنا ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ عورت بیوی یعنی کہ اگر اس کا شوہر پھوڑے بھی نکل جائے، پھوڑے اسے گند نہیں کر رہا ہو، اس کو چوستی رہے تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، اتنا فرما برداری کی وہ ہے بیوی کے لیے، مرد شوہر کی، اور شوہر کے لیے وہی ہے کہ وہی شوہر جنت میں جائے گا جو بیوی کا خیال رکھتا ہوگا۔ یہ 4 رشتے ہیں۔ پھر اگلا رشتہ بہن بھائیوں کا ہے، گھر میں بہن بھائی۔ بہن بھائی کس کے ہوتے ہیں؟ ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے، ماں باپ کی اولاد، لیکن ہم ان کا خیال نہیں رکھتے۔ جو شخص بہن بھائیوں کا خیال رکھے گا، اللہ اس کی عمر بھی بڑھا دے گا، اس کا رزق بھی بڑھا دے گا۔ جو شخص بہن بھائیوں کا خیال رکھے گا، اللہ اس کے لیے زندگی آسان کر دے گا۔ جو شخص بہن بھائیوں کا خیال رکھے گا، اللہ اس کے مال میں بھی اضافہ کر دے گا۔ لیکن ہم کہاں کرتے ہیں؟ ہمارے حضرت اقدس حضرت نقشبندی صاحب، مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب نے واقعہ سنایا۔ فرمایا بیت اللہ میں ایک شخص عبادت گزار تھا، بیت اللہ میں عبادت کرتا تھا، باہر نکلتا نہیں تھا ماں سوائے تھوڑا سا وضو کے لیے یا کھانے کے لیے تھوڑا سا، پھر طواف، نماز، ذکر، تلاوت۔ جب وہ مر گیا، بیت اللہ میں سجدے کی حالت میں انتقال ہوا، بیت اللہ میں جنازہ پڑھایا گیا، بیت اللہ کے ساتھ جنت المعلیٰ میں قبرستان میں دفن ہوا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کچھ دنوں کے بعد، پوچھا ما فعل اللہ بک، کیا کیا اللہ نے؟ اس نے کہا میں جہنم میں ہوں۔ تو کیسے جہنم میں پہنچ گیا؟ تو نے زندگی بھر عبادت کی ہے بیت اللہ میں، زندگی بھر بیت اللہ میں رہا، اور تیرا انتقال ہی بیت اللہ میں ہوا ہے، جنازہ بیت اللہ میں ہوا ہے، تو کیسے جہنم میں؟ اس نے کہا وجہ یہ تھی کہ جب میں مرا، اللہ نے کہا میرے بندے کھڑے ہو جاؤ، تو میری بندی کو ناراض کر کے آئے ہے۔ اس نے کہا میں اور میری بہن، 2 رشتہ دار تھے، باقی سارے فوت ہو گئے تھے، میری بہن مجھ سے ناراض تھی، میں اس کو راضی نہ کر سکا اور ناراض کیے ہوئے میں مر گیا۔ اللہ نے کہا تو میری بندی کو ناراض کر کے آئے ہے، مجھے تیرے کسی عمل کی کوئی پرواہ نہیں، میں نے تجھے جہنم میں ڈالنا ہے، اور جہنم میں اللہ نے ڈال دیا بہن کی ناراضگی کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں اگر نہ ہو تو بڑی بہن ماں کے قائم مقام ہے، باپ نہ ہو تو بڑا بھائی باپ کے قائم مقام ہے، باپ نہ ہو تو چچا باپ کے قائم مقام ہے۔ کیا ہم یہ خیال کرتے ہیں اپنے گھروں میں؟ نہیں کرتے۔ تو اگر ہم گھر کا خیال رکھیں نا، گھر پر دین کو نافذ کر دیں، تو گھر میں پہلا رشتہ ماں باپ کا ہے، دوسرا رشتہ میاں بیوی کا ہے، تیسرا رشتہ بہن بھائی کا۔ اللہ نے فرمایا اللہ اس کو جوڑتے ہیں جو بہن بھائیوں کو جوڑے، اس کو توڑ دیتے ہیں جو بہن بھائیوں کو توڑتا ہو۔ عرش کے پائے صلہ رحمی ہل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے پوچھا کیا ہوا یا اللہ ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا جب تمہیں جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا۔ صلہ رحم، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ جو رشتہ داروں کے ساتھ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جو رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ تعاون کرتا ہے، مدد کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں برکت دے دیتے ہیں، زندگی میں سکون، جس فیلڈ میں بھی ہوگا کامیاب ہوگا۔ جو ایسا نہیں کرتا ایک نہ ایک دن وہ خوار ہوگا، ذلیل ہوگا۔ تو یہ اس کے بعد رشتہ کیا ہے؟ اولاد کا رشتہ ہے۔ گھر میں دین کو نافذ کریں، ہم طے کر لیں۔ ہم اولاد کے لیے کیا فرمایا؟ بیٹی کی وجہ سے بھی جنت مل سکتی ہے، بیٹے کی وجہ سے بھی جنت، زندہ ہو تربیت کرے تو بھی جنت، فوت ہو جائیں تو بھی جنت مل سکتی ہے اولاد کی وجہ سے۔ یہ ذمہ داری تھی اچھی تربیت کرنا۔ اور اولاد کیا ہے؟ فرمایا موت کے بعد رجسٹر بند ہو جاتا ہے، لیکن اچھی اولاد، نیک اولاد، تربیت والی اولاد، اعمال والی اولاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والی اولاد والدین کے درجے بڑھاتی رہتی ہے، والدین کے لیے سارے ثواب و ذریعہ نجات بن جاتی ہے، ذخیرہ آخرت بن جاتی ہے، جنت کا ذریعہ بن جاتی ہے اولاد۔ تو میری التجا یہ ہے، آج اتنا عرض کرنا تھا، انشاءاللہ ہماری ہفتہ واری ترتیب ہوگی، اس کی بقیہ بات ہم بات کریں اگلے ہفتے کریں گے انشاءاللہ۔ تو رشتے کتنے ہیں گھر میں؟ ہم گھر میں دین کو نافذ کر دیں، دین آسان ہو جائے گا ہمارے لیے۔ ماں باپ جیسے میں نے عرض کر دیا،
میاں بیوی عرض کر دیا، بہن بھائی اور اولاد۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق گھریلو زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری دنیا بھی بن جائے، ہماری آخرت بھی بن جائے۔ تجربہ کر کے دیکھ رہے، جو گھر میں دین کو نافذ کر دے گا اللہ اس کی دنیا اچھی کر دے گا، آخرت بھی یقیناً اچھی ہوگی۔ اللہ 100% عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن .com www.درسقرآن.com